ایک دفعہ پھر جو ہے آپ سب کو یہاں پریس کلب میں خوش آمدید کہتی ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے بھائی کی بھی رحلت ہوئی ہے اور ان کے لیے بھی ہم سب جو ہیں وہ افسردہ بھی ہیں اور ان کے لیے بھی دعائے خیر جو ہے، کیونکہ افضل بٹ صاحب کی والدہ کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کے بھائی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے اور پروردگار ان کو بھی آسانیاں پیدا کرے اور انہیں جنت الفردوس کی جگہ عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے پہلی باضابطہ ایز انفارمیشن سیکریٹری آف دی پارٹی اور اسپوکس پرسن کے طور پہ یہ میرا پہلا آپ سے جو ہے وہ ملاقہ ہے اور ہماری میٹنگ ہے، اور یہ پریس ٹاک جو ہے بیسیکلی اسلام آباد کے اندر یہ ہم پہلی دفعہ آئی پی پی کے فورم سے آفیشلی جو ہے کسی پریس کانفرنس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں۔ بہت سارے سوالات، بہت سارے آپ کی میڈیا کے اندر نیریٹیوز اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے آئی پی پی کے حوالے سے، تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اپنا موقف اسلام آباد، کیونکہ ہمارا دارالخلافہ ہے، اگرچہ کہ لاہور کے اندر میڈیا کے ساتھ ہماری فریکوینٹ انٹریکشن رہی ہیں، انفارمل بھی رہی ہیں، فارمل بھی رہی ہیں، تو دارالخلافہ سے ایک وفاق کی جماعت جو ہے وہ وفاقی سطح پہ فرسٹ ٹائم جو ہے اپنے ذرائع ابلاغ سے وہ تمام حقائق، وہ اس کے ساتھ جڑی ریالٹیز اور اس جماعت کے جنم لینے کی وجوہات اور پھر پاکستان کے موجودہ حالات، پاکستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے ساتھ جڑا جو ہمارا مایوسیوں کے سیاہ اور گھنے بادلوں کے اندر ایک استحکام پاکستان پارٹی کا عزم، ولولہ اور امید اور روشنی کی وہ کرن جو پاکستان کے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے ایک روڈ میپ کا تعین کرنے جا رہی ہے۔ لہٰذا آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ اس لحاظ سے ضروری ہے اور اہم ہے کہ ہمارا استحکام پاکستان پارٹی کا جو رجسٹریشن پروسیس ہے وہ الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں وہ تمام کنسلٹیشن، ڈسکشن اور انالیسس اور ٹیم ورک اور جو ایس او پیز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں ان کو ہم پورا کر کے آئندہ ہفتے باضابطہ طور پہ رجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکانے جا رہے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک نئی جماعت کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک طویل فہرست 3000 سے زائد ممبران ود آئی ڈی کارڈز اور بے شمار ایک ضابطہ اخلاق کے ساتھ جڑا مینیفیسٹو پہ مبنی ایک ضابطہ ہے جس کو فلفل کرنے کے بغیر آپ رجسٹر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ وہ مرحلہ جو ہے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں اور آئی پی پی جو ہے وہ اپنا ایسا مینیفیسٹو اگلے ہفتے آپ کے سامنے لے کے آ رہی ہے جس کے چیدہ نکات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ان ڈیٹیل ہم اس رجسٹریشن پروسیس کے ساتھ، چونکہ وہ مینیفیسٹو اٹیچ ہونا ہے تو وہ سبمٹ ہونے کے بعد ہم آپ کو پبلک کر دیں گے۔ چیدہ جو اس کے نکات ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیلنج جو اس وقت ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے وہ پاکستان کے اندر معاشی اور سیاسی عدم استحکام ہے۔
اس معاشی عدم استحکام کو کس طرح سے ہم ایک پاکستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا ایک ایسا سلوگن اور ایک ایسا روڈ میپ پلان کر سکتے ہیں. اس مینیفیسٹو کے جو پلرز ہیں، جو اس کا مختلف سٹرکچر کریٹ کیا گیا، اس کے ساتھ یہ کوشش کی گئی کہ آپ کی 150 سے زائد جو سیاسی جماعتیں اس وقت الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ہر ایک نے اپنے اس مینیفیسٹو کے ساتھ دل فریب نعرے لگائے ہوئے ہیں، منشور لگایا ہوا ہے. اپنے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے الیکشن ایجنڈے کے ساتھ جڑا وہ سہانے خواب جو ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں. لیکن استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس سارے پروسیس سے ہٹ کے، یقیناً وہ ایس او پیز جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ تو ہم نے فالو کیے بغیر رجسٹر نہیں ہو سکتے، لیکن ان سہانے خوابوں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی تعبیر کی ریسیپی بھی ساتھ لگائی ہے جو پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو 65% ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، اس یوتھ کو ہم نے لائبلٹی نہیں بننے دینا. اور یہی ہمارا محور اور مرکز ہے اس مینیفیسٹو کا کہ ہم نے اس یوتھ کو، جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کا ایک ایسا قیمتی اثاثہ ہے، جو ان گائیڈڈ میزائل ہیں جن کے اندر سابقہ ادوار میں جان بوجھ کے اس کو پلوٹ کیا گیا، ان کے ذہنوں کی منفی یا بیاری کی گئی، ان کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا اور ان کے اندر بارود تو بھر دیا گیا، لیکن وہ بارود جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کی بجائے، پاکستان کے ساتھ اونرشپ کی بجائے، قومی ادارے اور قومی سلامتی کی جو بیسک ریسیپی تھی اس کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بجائے وہ نفرت انگیز بارود جو ہے ان کے ذہنوں میں جو بھرا گیا. آئی پی پی جو ہے ان نوجوانوں کو پرو پاکستان، پرو ریاست، اپنی سوورینٹی، اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے جو ان کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بھی ضمانت دینے جا رہی ہے، اور جو ان کے فرائض ہیں اس میں بھی ان کو ساتھ مین سٹریم پولیٹیکل پروسیس میں انگیج کرنے جا رہی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ پوری سیاسی جماعتوں کا آپ جب ایجنڈا اٹھاتے ہیں یا ان کا مینیفیسٹو اٹھاتے ہیں تو آپ تو وہاں ہیلتھ، ایجوکیشن اور اس کے ساتھ جڑے مختلف طرح کے ایسے دل فریب نعرے نتھی ہوئے ان مینیفیسٹوز کے ساتھ نظر آئیں گے. لیکن جو ریئلسٹک اسٹریٹجی ہے، جتنی مرضی آپ کی کمپریہنسو، لیوکریٹو، اٹریکٹیو پالیسی بن جائے، جب تک اس پالیسی کے ساتھ آپ کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس پالیسی کا نچلی سطح پہ کوئی تاثر یا کوئی کسی قسم کا رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ 76 سال سے پاکستان میں ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کی سیاست کی، ہم نے ٹکراؤ اور تصادم کی سیاست کی. آئی پی پی یہ چاہتی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، کہ ہم متحدہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں، اور وہ متحدہ پاکستان جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو اپنے ٹارگٹ دینا ہے، اور وہ بارود سے بھرے ہمارے میزائل جو ہیں، کوئی اس میں اسکلڈ میزائل ہے، کوئی ہمارا غوری میزائل ہے، کوئی ہمارا، وہ کس طرح سے اپنے ٹارگٹ پہ چلیں گے. وہ 3 پیرامیٹرز جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہمارے، وہ ان نوجوانوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن. ایجوکیشن کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کوالٹی ایجوکیشن جو دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ہو، اور جو ڈیجیٹل پاکستان، اس وقت دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹل
मार्केट का रूप धार चुकी है। तो डिजिटल पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो उस नौजवान का आईटी से रिलेटेड ओरिएंटेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको वो तमाम एक्सपोजर देना और अपने हमसाया ममालिक के साथ जब हम कंपेयर करते हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स को देखते हैं तो उसमें आईटी जो है वो टॉप पे हमें नज़र आती है कि इंटरनेशनली उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट है, हम देखिए इन्वेस्टमेंट करते हैं पुलों पे, अपनी सड़कों पे, अपने नालों पे, अपनी बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, बड़े बड़े कंक्रीट स्ट्रक्चर पे। आईपीपी ये चाहती है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारा वो नौजवान है और उस ह्यूमन रिसोर्स पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और नेशनल क्वालिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर और मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान में मुतारफ करवाएंगे। तीसरा आपकी उस यूथ के साथ जुड़ा चैलेंज क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट है। अब आप जब मैं यूथ कहती हूँ तो इट मीन्स कि मेल एंड फीमेल यूथ। उस फीमेल यूथ में 52% आपका जो है वो वुमेन यूथ है या फीमेल यूथ जो है अनयूटिलाइज्ड एसेट है। और ये मैं हमेशा कहती रही हूँ कि आज दुनिया में जो जंगें हैं वो सरहदों पे अब नहीं हो रही हैं। अब दुनिया में जो जंगें हैं वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की जंग है। आज इकोनॉमिक हब के ऊपर हर मुल्क जो है अपनी जंग लड़ रहा है और वो कौम कैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे तरक्की करेगी जो अपनी आधी से ज़्यादा फौज जो है उसको अनयूटिलाइज्ड फौज को उस महाज पे इकोनॉमिक फ्रंट पे एंगेज ही नहीं कर रही। तो लिहाजा वो ख़वातीन जो घरों में बैठी हैं, वो पढ़ी लिखी हैं या वो उस तरह से क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ या मौके उसको नहीं मिले, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, तो आईपीपी उन ख़वातीन को हुनरमंद बना के पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उसके अंदर हिस्सेदार बना के पाकिस्तान के अंदर एक वाइटल ऑर्गन के तौर पे उनको एंगेज करने जा रही है।